جو میری تھوڑی بہت سمجھ ہے چودھری صاحب وہ یہ ہے کہ آن گراؤنڈ اب پاکستان مسلم لیگ نون کو خاص طور پر پنجاب کے اندر یہ سمجھ آ رہی ہے کہ سیاسی طور پر وہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا اب وہ اس حد تک وہ جانے کا ارادہ کر چکے ہیں یا جا رہے ہیں۔ اگر آپ کی کوئی سمجھ میں چیز آتی ہے تو سمجھائیں۔ سیدھا سیدھا عام آدمی کو، عام پاکستانی کو، عام مسلمان کو ابھار رہے ہیں کہ جاؤ اور عمران خان اور پی ٹی آئی والوں پر حملے کر کے ان کو مارو۔ یہ کر رہے ہیں نا۔ کیا اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہونا چاہیے؟ ایکشن کس نے کرنا ہے؟ کیا اس کے اوپر کسی سطح کے اوپر کوئی انتہائی ادب کے ساتھ ہم کسی ادارے کا نام نہیں لیتے، لیکن یہ جب آپ بات کرنا شروع کر دیں گے، آپ نے ضمنی انتخابات میں دیکھا، ملک کے اندر جتنے سرویز ہو گئے آپ نے دیکھ لیا، عمران خان ملک کے ہر گاؤں کریا شہر گیا ہے، اتنے بڑے اس نے جلسے کیا، لوگ اس کی بات سنتے ہیں، اس کا سیاسی میدان میں بیان دے نا، جا کے مقابلہ کریں، سیاست بازی کریں۔ کیا ہے what did he do؟ اب یہ تو ہمیں تو کم از کم نہیں سمجھ آ رہی۔ مطلب ہے کہ ایک ان کا بیان توڑ مروڑ کے آگے پیچھے کر کے وہ کاٹ کے لگا دیا کہ میں فلاں سے، بھائی اگر تلفظ نہیں آتا کسی کو، خاتم النبی یہ نہیں کہہ سکا تو اس کا یہ مطلب خدا نہ خواستہ کہ وہ ظاہر اسلام سے بعد وہ شخص ہے ننگے پاؤں مدینہ منورہ میں پھرتا ہے، وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں پاکستان کو ریاست مدینہ بناؤں گا، بنایا یہ نہیں بنایا، کون سی کارکردگی کی ہے یہ نہیں کیا۔ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، لکھائی ہے رقیبوں نے جا کر رپٹ تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے۔ ان کو یہ مروڑ اٹھ رہے ہیں کہ وہ اللہ اور رسول کا نام لیتا، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے، جی وہ کہتا ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، وہ کہتا ہے محمد رسول اللہ کے ہم ماننے والے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہم رہیں گے اور مریں گے، اس کا یہ ہے، اور اس پر یہ غلیظ اور گھٹیا الزامات لگا رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹس کو ان لوگوں کا یعنی نوٹس لینا چاہیے اور ان کو پوچھیں کہ بھئی آپ یہ ملک میں افراتفری اور منافرت اور ایک دوسرا جو لوگ آپ نے ان کو دائرہ اسلام سے خارج رکھا ہوا ہے ان کے بارے میں باتیں کر کے اب اگر ان پر حملے شروع ہو گئے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ تو یہ عجیب ایک ماحول، اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی آڑ میں اور تاڑ میں ہے کہ کسی طرح حلوہ مانڈا جو ہمارا لگا ہوا ہے وہ چلتا رہے، لگیا نے موجاں لائی رکھ سونیا۔ شہباز کی گورنمنٹ چونکہ رہ نہیں سکتی، اب وہ نت نئے پینترے بدل رہے ہیں۔ صاحب یہ جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ پاکستان مسلم لیگ نون بدقسمتی سے ماضی کے اندر بھی یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہے ہیں۔ ابھی مریم صاحبہ یقین کریں وہ نئی ابھرتی ہوئی لیڈر تھیں، میرا یہ ایک اس کے اوپر یہ خیال یہ تھا کہ وہ شاید یہ جو روایتی سیاست سے باہر نکلیں گی، کوئی اچھی سیاست کریں گی، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ اچھا لگایا، حرکتوں سے قانون اور آئینی حکمرانی کی بات کی، وہ بھی ٹھیک ہے، اقتدار سے دور ہو گئے۔ اچھا ان کا بھی یہ ٹویٹ دیکھ لیں اور پڑھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے وہ بات کر رہی ہیں کہ دین کو اپنی گندی اور مکروہ سیاست اور جھوٹ کو فروغ دینے کے لیے استعمال کرنے والے شیطان سے اپنے ایمان اور ملک کو بچائیں۔ اب ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ عمران خان، فتنہ خان، اب تو آپ پتہ ہے وہ ہر جو بات کر رہے ہیں اس سے پہلے یہی بات دہرا رہے ہوتے ہیں۔ بات یہی ہے، آپ پنجاب کے کسی گاؤں، کسی شہر، کسی تحصیل، کسی قصبے میں جا کے یس دے ہیو لاسٹ، لیکن ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے۔ شکست کو ماننا اور اس کے اندر رہنا بڑا مشکل ہے۔ سر دیکھیں اس ملک کے اندر اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو سیاست ایک دائرے کے اندر ہی رہ کے کر سکتے ہیں نا۔ 1970 کا کانسٹیٹیوشن ہے، قوانین ہیں، آئین ہیں، ان کو فالو کرو۔ اس حوالے سے آپ کا، میرا، ہمارے اس چینل کا، ہم اس سے پہلے بھی مختلف جگہوں کے اوپر کام کر چکے ہوئے ہیں، بینگ اے سٹیزن آف دس کنٹری، بینگ اے جرنلسٹ، کیا ہم اس سطح کے اوپر گر سکتے ہیں کہ کسی شخص کے اوپر آپ اس طرح کے الزامات لگانا شروع کر دیں؟ میرے خیال میں پاکستانی سیاست نے یہ گراوٹ بھی دیکھنی تھی۔ اب اس سارے معاملے کو اگر دیکھیں، یہ آپ ایک ملک کو آپ کس طرف دھکیل رہے ہیں؟
یہ انہوں نے یہ بات کرنا شروع کر دی. دوسری طرف عمران خان بھی ان کے ان کا مقصد کیا ہے؟ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، آپ اس کا جواب دیں. مثبت ان کا مقصد کیا ہے سر؟ ان کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے اور مہنگائی کا اندر ماحول ایسا بنا دیا جائے، ملک کے اندر اس طرح کی جو تخریب کاری جیسا ماحول بن جائے کہ وہ پھر گلیاں ہو جان سنجیاں تو مرزا یاد کرے. اب کوشش ان کی یہ ہے. اب رانا ثناءاللہ صاحب ماضی کے اندر کیا کہتے رہے ہیں یہ بھی سن لیں. ان کے متعلق جو ہمارے علماء اکرام ہے، وہ آپ کہتے ہیں کہ نان مسلم، وہ ان کو نان مسلم تسلیم نہیں کرتے. بالکل وہ تمام عقائد اور وہ تمام چیزوں کے اوپر جس میں یعنی ہماری نماز ہے، روزہ ہے، دوسری چیزیں ہیں، یہ سب چیزوں کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں. یہ اپنی مساجد بھی بناتے ہیں، اس میں اذان بھی دیتے ہیں. اب یہ ہم ناظرین پہ ہی چھوڑتے ہیں کہ وہ خود ہی سمجھ لیں یہ کن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اس کے بعد رانا ثناءاللہ صاحب چوہدری صاحب انہوں نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی ایک بیان دیا تھا ٹیلی ویژن کے اوپر کہ وہ یہ بھی سن لیں. آپ نواز شریف صاحب کو لینے جا رہے کو حج کے لیے نہیں نکلے کہ آپ حج پہ جاتے ہوئے وفات ہوگی تو حج قبول ہو جائے گا. نہیں، یہ نہیں ہوگا. آپ ایک اہم آدمی کو لینے جا رہے ہیں، پلیز اس کو دو باتوں کو الگ الگ رکھیں. یہ بڑا کام ہے، یہ حج سے بڑا کام ہے. جی جج صاحب، پھر مریم صاحبہ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ وہ ہماری سیاست کے امام ہیں. لیڈران تو ہم نے سنا تھا لیکن یہ درجہ بھی انہوں نے دے دیا، یہ بھی سن لیں. لیڈر اب ایک چھوٹا لفظ ہے، قائد بھی چھوٹا لفظ ہے. نواز شریف کو ہم اپنا امام سمجھتے ہیں، نواز شریف کو ہم اپنا امام سمجھتے ہیں. محمد زبیر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں نواز شریف کو؟ آپ کیوں نہیں مانتے؟ ایک منٹ. محمد زبیر صاحب جو ان کے اسپوکس پرسن ہیں، آپ کو پتا ہے انہوں نے ملٹی نیشنل کمپنیز کے اندر کام کیا ہوا ہے، دنیا دیکھی ہوئی ہے. اب ان کا بھی ایک تبصرہ ہے، تجزیہ ہے، وہ بھی جو ہے نواز شریف صاحب کو ایک مرتبے کے اوپر رکھ رہے ہیں. یہ بھی سن لیں. انہوں نے کہا کہ یہ لندن میں بیٹھ کے موومنٹ کو لیڈ کر رہے، یہ ایک نیا ماڈل ہے. یہ نیا ماڈل نہیں ہے. فواد چودھری صاحب، آپ بھی ہسٹری کے طالب علم رہے ہیں. جو ون آف دی گریٹسٹ ریولوشنز آئی تھی، ایرانین ریولوشن، اس میں خمینی صاحب فرانس میں بیٹھے تھے اور وہ جب شاہ ایران کا جہاز اڑا تھا تو اس کے 2 گھنٹے کے بعد لینڈ کیے تھے جب ریولوشن. سن نہیں تو آپ کو کیوں جی صاحب، ہمارے جو سیاستدان ہیں نا، ان کو ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی. ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان ایک نارمل ملک ہے. یہاں پہ رہنے والے لوگ جو ہیں وہ نارمل سوچتے ہیں. وہ اس ملک کے اندر نارمل سیاست کو دیکھنا چاہتے ہیں. وہ اس ملک کے اندر ایک مثبت صحت مند جو ہے سیاسی مقابلہ بازی دیکھنا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب اپنا جو ہے نظریہ، اپنا جو ہے پلان لوگوں کے سامنے رکھیں کہ وہ لوگوں کی زندگی بہتر کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. نون لیگ والے مور دین ویلکم، ماشاءاللہ ڈیکڈز آف ایکسپیرینس ان کے پاس، وہ بات کریں. پیپلز پارٹی موجود ہے. یہ کیوں ان جو ہے ایسے جو ہے نان ایشوز اور ساتھ میں یہ اس فوربیڈن ایریاز کی طرف کیوں جانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جی وہ چاہتے ہیں کہ یہاں فساد مچے، افراتفری پھیلے. کیا حاصل ہوگا؟ کیونکہ ابھی تک تو دشمن کامیاب نہیں ہوا نا پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے. اکانومی کی بربادی ہو گئی ہے اور آپ نے دیکھ لیا شبر زیدی کے بعد کوئی کسر رہ گئی ہے. ہم تو چلو چھوڑیں. انہوں نے جو آج 2 ٹوک بات کی ہے کہ دیر ہیز بین nothing that is appreciable. کوئی چیز ایسی نہیں ہوئی. اور اب جب آپ کی کارکردگی صفر ہو تو اس طرح کے نان ایشوز شوشے نئے ایک طرف امام، ایک طرف امام خمینی اور دوسری طرف فتنہ، دوسری طرف شیطان، کبھی فتنہ، کبھی کوئی